نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، ایک بہت بڑا جھوٹ اور ایک بہت بڑا بہتان جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، یہ دیوبندیوں کی جانب سے یہ جھوٹ، یہ بہتان سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کے متعلق لگایا جاتا ہے، اور وہ اس بہتان اور اس جھوٹ کے بولنے میں جو ان کا راز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی پیشواؤں کی غلیظ ترین جو عبارتیں ہیں وہ چھپ جائیں اور بس عوام کے درمیان میں یہ کانسیپٹ پہنچ جائے کہ ان میں کوئی بڑی ایسی وجوہات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ دوری بنائی جائے۔ وہ مطلب جو ہے ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جھوٹ بول کر۔ تو وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ جھوٹ میں بتاؤں، یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد رضا خان اور اشرف علی تھانوی یہ دونوں کے دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ تو کیا ہوا، ان میں پڑھتے پڑھتے آپس میں اختلاف ہوا، جھگڑا پیدا ہوا، تو احمد رضا خان فاضلہ بریلی چلے گئے، اشرف علی تھانوی دیوبند چلا گئے۔ تو انہوں نے بریلی میں مدرسہ قائم کر لیا اور اس نے جو ہے دیوبند میں مدرسہ قائم کر لیا۔ وہیں سے بریلویت چل پڑی اور یہیں سے جو ہے دیوبندیت چل پڑی، یعنی ان کے آپس کے اختلاف کو بریلویت اور دیوبندیت کہہ دیتے ہیں۔ تو بولے کہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوری بنائی جائے۔ اس طرح کا جھوٹ بول کر کے اپنے مقتداؤں اور ان اشرف علی تھانوی یا قاسم نانوتوی یا رشید احمد گنگوہی یا خلیل احمد امبیڈوی ان کی وہ غلیظ ترین عبارتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ مکمل طور پر گستاخیوں پر مشتمل ہے، گستاخیوں پر مبنی ہے۔ اللہ و رسول کی صراحتاً گستاخی ان عبارتوں کے اندر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے علماء عرب و عجم نے ان کو جو ہے خارج از اسلام کہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جن کی وجہ سے وہ خارج از اسلام ہو چکے ہیں۔ تو ان عبارتوں کو چھپا کر کے اس طرح کی بات بولتے ہیں اور بالکل جھوٹ بولتے ہیں تاکہ کوئی اتنا بڑا جو ہے لوگ پبلک اور عوام اتنا بڑا کوئی اختلاف نہ سمجھے، بلکہ یہ کہہ دیں کہ ان میں آپس میں اختلاف ہوا تھا، اس وجہ بریلویت چل پڑی ہے، وہیں سے دیوبندیت چل پڑی، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اور یہ جھوٹ تو بولتے ہیں لیکن ان سے جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا۔ سب سے پہلی چیز، جھوٹ بولنے کے لیے ایک طریقہ چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک صاحب کے پاس جو ایک مہمان آئے، اور مہمان آنے کے بعد وہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں، میں کچھ آپ کے لیے گھر سے کچھ بنوائے لیتا ہوں۔ تو وہ اپنی جو ہے بیگم صاحبہ کے پاس میں گئے، تو انہوں نے کہا کہ بیگم صاحبہ ایسے سے ہمارے کچھ ملنے والے آئے ہوئے ہیں تو آپ کچھ بنا لیں۔ تو بیگم صاحبہ چونکہ بہت تیز مزاج کی تھیں، کچھ تیز اور ترار تھیں، انہوں نے جواب دیا خاک پکا لوں۔ جب اس طرح کا لفظ بولا کہ خاک پکا لوں، تو یہ لفظ انہوں نے زور سے بولا تو وہ مہمان صاحب نے سن لیا۔ اب جب یہ مہمان صاحب کے پاس میں پہنچے ان کے شوہر، تو مہمان صاحب بولے کہ ہم تو چلتے بنے یہاں سے۔ بولے کیوں، کچھ کھاؤ گے پیو گے؟ نہیں۔ بولے نہیں، ہم نے تو ابھی اپنے کانوں سے سنا آپ کی بیوی نے یہ کہا کہ خاک پکا لیں، تو مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا آنا اچھا نہیں لگا تو ہم تو جا رہے ہیں۔ تو بولے نہیں، آپ نے کیا سمجھا خاک پکانے سے؟ بولے کیا سمجھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا خاک کا الٹا کرو۔ بولے خاک کا الٹا کرتے بندہ کاخ۔ ہاں، بولے کاخ جو ہے یہ لفظ فارسی کا، اور فارسی میں کاخ محل کو کہتے ہیں۔ بولے اچھا۔ بولے اب محل کا الٹا کرو۔ بولے محل کا الٹا بنتا کیا؟ تو بولے محل کا الٹا لحم بنتا ہے۔ بولے لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں۔ تو بولے تم سمجھے نہیں، ہماری بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ مہمان کے آنے کی خوشی میں گوشت پکے گا۔ تو بولے اچھا، ہم تو غلط ہی سمجھ بیٹھے چونکہ ہماری بیوی پڑھی لکھی ہے۔ تو یہ ایک جھوٹ بولنے کا بھی ایک ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اس نے مکمل طور پر جھوٹ تو بولا لیکن سامنے والے کو احساس نہیں ہونے دیا۔ اور یہ وہابڑے اور دیوبندی جھوٹ بولتے ہیں لیکن بالکل نہیں سمجھ پاتے کہ جھوٹ کہاں بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کیونکہ پوری کتابوں میں تم دیکھو جا کر کے جو ہے اعلیٰ حضرت کا یوم پیدائش دیکھو اور اشرف علی تھانوی کا یوم پیدائش دیکھو، مطلب کم سے کم 300 سال کا فرق آپ کو ملے گا، 300 سال کا فرق۔ آپ دونوں کی تاریخیں پڑھنے کے بعد میں آپ خود اندازہ لگاؤ، جبکہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اور ہم نے بھی وہی لکھا ہے، اس کے باوجود یہ جھوٹ بول کر کے یہ مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے خود جاہل ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے دوسروں کو بھی یہ جاہل سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی جان رہے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے یہ مکمل طور پر جھوٹے نہ ایک ساتھ پڑے، پہلی بات، اور نہ ہی ان کے اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندیت ہوئی اور یہ بریلویت ہوئی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ میں ایک الگ سے آپ کو بتاؤں گا کہ دیوبندیت کا وجود کب سے ہوا اور کن وجہوں سے وہ جو ہے اس دین سے خارج ہوئے اور اسلام سے باہر ہوئے۔ وہ چار مولوی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیڈوی، ٹھیک ہے نا، ان چاروں پر حکم کفر جو علماء عرب و عجم نے لگایا وہ کن وجوہات پر لگایا اور کن عبارات پر لگایا، تو میں وہ آپ کو الگ سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال یہ بات آپ خیال رہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ نہ وہ دونوں ایک ساتھ پڑے، نہ ان میں کوئی جھگڑا ہوا، اور نہ ہی ان کو کوئی آپسی اختلافات کی وجہ
یہ دیوبندیت اور بریلیت، سمجھ میں